ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ کہ ان کی حمایت بیجا کریں؟ اعلیٰ حضرت کی یہ عبارت فتاوی رضویہ میں کہاں ہے؟ سیاق و سباق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیوں لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ اس کے جوابات کیا ہیں؟ فتاوی رضویہ میں کیا موجود ہے؟ یہ جاننا آج بے حد ضروری ہے، کیونکہ بے شمار احباب نے سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ جو ہم دکھائیں وہ آپ دیکھیے، آگے پیچھے مت دیکھیے، اوپر نیچے مت دیکھیے، دائیں بائیں مت دیکھیے۔ جب ایسا کیا جائے گا تو عقیدے پر شب خون مارنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل کو کوئی شخص بے نمازی ہو اور وہ کھڑا ہو کہے کہ بھائی نماز پڑھنے سے خرابی واقع ہوتی ہے، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے دیکھیں بھائی قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فویل للمصلین، تو نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ اب پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں، پر قرآن میں تو ہے نا، اور آپ اتنے ہی دیکھیں گے، دائیں بائیں کچھ دیکھیں گے نہیں۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے بھائی قرآن نے کہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، آپ کہیں گے یہ سر کہا ہے؟ وہ صرف آپ کو ہائی لائٹ کر دے لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، باقی آگے پیچھے کیا ہے دائیں بائیں کیا ہے وہ آپ کو نہ دکھائے۔ نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ آگے پیچھے خود نہیں دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ قرآن نے یہی کہا ہے۔ کل کو کوئی شخص شراب کا عادی ہو اور وہ آپ سے کہے بھائی شراب میں نفع ہے، فائدہ ہے، قرآن میں ایسا موجود ہے، آپ حیرت زدہ ہوں گے۔ وہ کہے دیکھو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آگے پیچھے کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو بہکانا، لوگ قرآن کریم سے ہی نہ جانے کتنے لوگوں کو بہکا چکے اور لوگ بہک رہے ہیں۔ یہی حال ہے فتاوی رضویہ کا۔ فتاوی رضویہ جلد 29 میں ایک عبارت ہے، یہ ہے جلد 29، ٹھیک ہے؟ اسی جلد 29 میں فتاوی رضویہ میں ایک عبارت ہے، وہ عبارت یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے اس میں صاف صاف کیا لکھا ہے۔ ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ، خدا نخواستہ ان کی حمایتیں بیجا کرے۔ لوگوں نے اتنا دیکھا، پیچھے کیا، اوپر کیا، نیچے کیا نہیں دیکھا، اور پھر بہکانے والوں نے بہکانا شروع کر دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ۔ اگر وہی مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک دو نہیں 6 کتابیں حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں لکھی، البشرى العاجلہ، الاحادیث الراویہ، عرش الاعجاز والاکرام، ذب الاہواء الواہیہ، رفع العروش الخاویہ، اعلام الصحابہ۔ یہ تمام کتابیں اعلیٰ حضرت نے حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں لکھی، ان کی عظمت، ان کے مناقب بیان کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہی ہے، اعلیٰ حضرت کے عظیم شاگرد ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے اپنی تصنیف کے اندر ان کتابوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ البشرى العاجلہ یہاں موجود ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ عرش الاعجاز والاکرام ہے، اعلام الصحابہ ہے، ذب الاہواء ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے الاحادیث الراویہ بھی موجود ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں ایک دو نہیں تقریباً 6 کتابیں لکھی۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ جناب والا حضرت امیر معاویہ سے اعلیٰ حضرت کو کیا رشتہ ہے؟ یہ جلد نمبر 10 دیکھ لیجئے آپ، یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ دیکھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، فرق مراتب بے شمار۔ الحمدللہ سنی یہی مانتا ہے کہ حضرت مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تو اعلیٰ حضرت سردار مان رہے ہیں۔ کہتے ہیں تان ان پر بھی کار فجار، جو ان پر تان کرے یہ فجار کا کام ہے۔ پھر جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دے وہ شیعی زیدی ہے۔ یہ ہے حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی حضرت امیر معاویہ سے کیا رشتہ۔ جناب والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلیٰ حضرت کو کیا رشتہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 27 آپ دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا 12 خلفاء کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا وہ دیکھیے۔ جواب میں فرماتے ہیں میرے بعد، جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ابو بکر تھوڑے ہی دن رہیں گے۔ اس سے مراد وہ خلفاء ہیں کہ والیان امت ہوں اور عدل و شریعت کے مطابق حکم کرے، ان کا متصل مسلسل ہونا ضروری نہیں، نہ حدیث میں کوئی لفظ اس پر دال۔ ان میں سے خلفاء اربع امام حسن مجتبی اور امیر معاویہ عبداللہ ابن زبیر حضرت عمر بن عبدالعزیز معلوم ہے، اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے۔ یہ 9 ہوئے، باقی 3 کے تعین پر کوئی یقین نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تو ان 12 خلفاء میں حضرت امیر معاویہ کو شامل کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ؟
جناب والا امیر معاویہ سے کیا رشتہ ہے، یہ جلد نمبر 29 آپ دیکھ لیجئے۔ جلد نمبر 29 میں یہ آپ دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے جو ہے باقاعدہ یہ بیان کیا کہ جن حضرات نے مولائے کائنات سے مشاجرات کیے، ہم اہل سنت ان میں یعنی جمل اور صفین میں شریک ہونے والے کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں، تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر طعن جائز نہیں۔ غور سے آپ پڑھ لیجئے، کسی ادنا صحابی پر طعن جائز نہیں۔ کیا رشتہ ہے یہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور زبیر و طلحہ ان سے بھی افضل کے عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ کن سے؟ سیدہ عائشہ سے، حضرت طیبہ طاہرہ سے، یہ افضل ہیں۔ اور ان سب کے بعد امیر معاویہ، تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، ان سب کے بعد درجہ امیر معاویہ کا ہے، یعنی عشرہ مبشرہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان حضرات کے بعد ان کا درجہ ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کہتے ہیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ جہاں وہ عبارت موجود ہے اس عبارت کے اوپر اور نیچے اگر پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم ہوتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر امیر معاویہ العیاذ باللہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پہ آتا ہے، بلکہ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ جناب والا یہ تو باقاعدہ امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں اور شاندار ان کی عظمت و شان کو حضرت امیر معاویہ کے بیان کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو لوگ صبح سے شام تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو نشانہ بناتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو پڑھیں۔ یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ کی یہ عبارت بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ سوال ہوا تھا کہ کن لوگوں کے پیچھے نماز جائز ہے، کن لوگوں کے پیچھے نہیں جائز ہے، مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ یا تفسیقیہ کی بات صحابہ مثل امیر معاویہ، عمرو بن عاص وغیرہ کو برا کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمیہ مکروہ ہے کہ انہیں امام بنانا حرام ہے، یعنی کہ ایسے لوگ گمراہ مانے گئے ہیں جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں۔ جی ہاں، امیر معاویہ سے کیا رشتہ ہے یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ جلد نمبر 5 ہے، اور یہ آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں بعض جاہل بول اٹھے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ یہاں تو اعلیٰ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے ان کے اختلاف کو ابو حنیفہ شافعی جیسا اختلاف جان رہے ہیں؟ کیا خیال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں؟ اور آپ ہیں کہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن کریم میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اعلیٰ حضرت خارجیوں اور ناصبیوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں مولائے کائنات ذوالنورین اور دیگر حضرات بھی شامل ہیں، اور پھر شیعوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں رافضیوں کا کہ سنو اس میں طلحہ و زبیر و معاویہ بھی شامل ہیں، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ پھر ایک صحابی کا مقام کیا ہوتا، کہتے ہیں ہم ان کی حمایتیں بیجا کریں۔ ارے بھائی ایک صحابی کا مقام دیکھو، تابعین سے لے کر تا با قیامت امت کا کوئی ولی کیسے ہی پائے عظیم کو پہنچے، صاحب سلسلہ ہو خواہ غیر، ان کا ہرگز ان میں سے ادنا کے رتبہ کو نہیں پہنچتا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، یعنی تابعی سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام اولیاء اللہ بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جی ہاں یہ بھی دیکھ لیجئے آپ، مولا علی جن کے بارے میں فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا کیا رشتہ؟ مولا علی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کی حمایتیں بیجا کریں۔ فرماتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب آقائے دو جہاں کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سنیے، گو اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو سب کو حق پر فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ؟ اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر تورات شریف کے اندر بھی ہے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے، وہی وہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی، اور ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت تھی۔ یہ سب پر آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اب آگے بڑھیے، یہ دیکھیے صاف صاف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صلح و تفویض خلافت اللہ رسول کے پسند سے ہوئی، اللہ رسول نے اس کو پسند کیا ہے، تو کیا ناجائز کام کو اللہ رسول پسند کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ اہل نہ تھے، یہ بات بھی اللہ رسول کو پسند تھی کہ امام حسن کو دے دیں۔ آپ سوچئے، فرماتے ہیں امیر معاویہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مجتبیٰ ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے، نہ اللہ رسول اسے جائز رکھتے۔ گویا اللہ رسول نے اس کو جائز رکھا، امام حسن مجتبیٰ نے خلافت تفویض فرمائی، امیر معاویہ خلافت کے حقدار تھے۔ یہ دیکھیے، بے شک امام مجتبیٰ نے امیر معاویہ کو خلافت سپرد فرمائی۔ یہ دیکھیے جلد نمبر 29۔ آپ کہتے ہیں امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ؟ اعلیٰ حضرت دفاع کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لگائے گئے الزامات کا رد کر رہے، فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطائے اجتہادی تھی اور اجتہاد پر طعن جائز نہیں۔ یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، جو امیر معاویہ پہ طعن کرے وہ جہنم کے کتوں سے ایک کتا ہے۔ تو دفاع کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے آگے بڑھ کر، حضرت امیر معاویہ کیا ہیں؟ اجلہ صحابہ کرام سے ہیں، اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، مجتہد صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہی بات نہیں ہے، رسول اللہ کی دعا بھی نقل کی، پھر فرماتے ہیں صحابہ میں کسی کو کافر بے دین نہ کہے گا مگر کافر بے دین یا گمراہ بد دین۔ پھر اعلیٰ حضرت نے سورہ حدید پارہ نمبر 27 میں جو صحابہ کے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام کو دو قسم میں کیا، ایک قبل فتح مکہ، ایک بعد فتح مکہ۔ پھر فرماتے ہیں امیر معاویہ قسم دوم میں ہیں، حضرت امیر معاویہ قسم دوم میں آتے ہیں، دیکھ لیجیے آپ، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ؟ ایک نہیں ہزار بار سوچئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو صحابی بھی مان رہے ہیں، مجتہد بھی مانتے ہیں، جنتی بھی مانتے ہیں، قرآن کریم کی آیت میں شامل بھی مانتے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کی شان میں کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کیا رشتہ کہ ان کی حمایتیں بیجا کریں، تو پہلے اس کو جان لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے اس کہنے کا کیا مطلب ہے۔